نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن تفسیر سیریز میں آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ النور ڈسکس کریں گے اور اس کو ہم 5 سے 6 سیشنز میں لے کے جائیں گے۔ آج جو اس کا حصہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ انشاءاللہ اس کا پہلا رکوع ہوگا، آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 10 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ النور ترتیب کے حساب سے مصحف میں سورۃ النور جو ہے وہ 24 سورت ہے، لیکن نزولی اعتبار سے تقریباً 102 نمبر پہ اس کا نزول ہوا تھا۔ سورۃ النور کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے عائلی زندگی، فیملی لائف اور معاشرے میں حیا کا احساس۔ سورۃ النور کا جو زمان نزول ہے وہ مدنی دور میں تقریباً 6 ہجری بتایا جاتا ہے۔ اس کی 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت کے جو ذیلی مضامین ہیں ان میں بہت امپورٹنٹ مضامین حدود کا بیان ہے، جو حد پنشمنٹس اسلام کی طرف سے نافذ کی گئیں وہ، پھر ذیلی مضامین میں واقعہ افک آتا ہے، پھر معاشرتی معاملات اور حجاب کا نظام۔ اس کے علاوہ زنا کی روک تھام میں مختلف طبقات کا کردار ڈسکس کیا گیا ہے، اور بڑی ہی خوبصورت تمثیلیں ہیں جو سورۃ النور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ خاص طور پہ آیت النور بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اس کی۔ سورۃ النور کا جو اسلوب ہے، جو اس کا سٹائل ہے وہ حاکمانہ ہے۔ اس میں نفاذ شریعت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اس لیے اس میں محسن طریقے سے نرمی سے بات جو ہے وہ نہیں فرمائی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس میں انسانوں کے فلاح پانے کا نظام دیا گیا ہے، اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے جو قوانین ہیں، جو احکامات دیتا ہے اس کو ماننا ہے، اور اس کو نہ ماننے پر سزا دی جائے گی۔ اس پس منظر میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو اسلامی شریعت ہے دراصل وہ صرف اور صرف انسان کی حفاظت کے لیے دی گئی ہے، انسان کی حفاظت کے لیے عطا کی گئی ہے، اور جو حفاظت ہے انسان کی وہ تقریباً 5 طریقوں سے کی جاتی ہے۔ نمبر 1 تحفظ جان، نمبر 2 تحفظ مال، نمبر 3 تحفظ نسب، 4 تحفظ دین، اور 5 تحفظ عزت۔ یہ جو تحفظ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دین میں شریعت کے ذریعے ہمیں عطا کی گئی ہے۔ تو شریعت جو ہے وہ بلیسنگ ہے، صرف اور صرف بلیسنگ ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لیکن جب شریعت کے احکام ہمارے سب سے بڑے بادشاہ رب العرش العظیم کی طرف سے دیے گئے ہیں تو اس کو نہ ماننے پر پھر اس کی ناراضگی ہے، اس کا غضب ہے، غصہ ہے، اور پھر سزا ہے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ معاشرے کے جو طبقات، یہ 5 حفاظتی نظام ہیں اسلام کے، ان میں رکاوٹ بنیں گے تو ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ صورت کا پس منظر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں اس میں دیکھنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بات دیکھتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے ہزاروں سال سے جو ویلیوز ہیں انسان کی، جو اخلاقی اقدار ہیں انسان کے، وہ ہمیشہ سے تقریباً ایک جیسے ہی رہے ہیں۔ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی سوسائٹی ہو، جیسے چوری کرنا ہمیشہ سے برا سمجھا گیا، ہر دین، ہر مذہب، ہر معاشرے میں، اور سچ بولنا ہمیشہ سے ہی اچھا سمجھا گیا، تو جھوٹ بولنا ہمیشہ سے ہی برا سمجھا گیا۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ویلیوز ہر سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو حیا ہے، انسان کی فطرت میں گھندی ہوئی حیا ہے، وہ پہلے جتنا بڑا ویلیو تھی، جتنا بڑا ورچو تھی، اب وہ جو ہے ایک تو وہ دنیا سے مٹتی بھی نظر آتی ہے، دوسرا یہ کہ حیا دار ہونا ترقی کی رکاوٹ لگتا ہے لوگوں کو۔ ایسا لگتا ہے کہ اب یہ ویلیو نہیں ہے، یہ بوجھ ہے۔ اب بے لباس ہونا اور فحاشی پھیلانا اور فحش گفتگو یا فحش چیزیں پھیلانا انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اس حساب سے جو سورہ نور ہے وہ آج کے زمانے میں
ہمیں اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو نافذ کروانا سب سے زیادہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ تو ہم اس کی آیات کی طرف اور ان کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو۔ سورت کا جو آغاز ہی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا روب ڈال دیا ہے، ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے فرض کیا ہے، اور جیسے ایک وارننگ دی جاتی ہے، جیسے ایک زور ڈالا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا حکم جاری فرما دیا ہے پہلی ہی آیت میں۔ کوئی لمبی کہانی، کوئی تمہید نہیں باندھی گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے آیت کا جو ہم ترجمہ دیکھتے ہیں کہ یہ کسی خاص وقت یا خاص دور کے احکامات نہیں ہیں، یہ تمہاری مرضی نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ ابھی جو اس میں آگے جتنی آیات آئیں گی، جو یہ جو 64 آیات ہیں، یہ جو بادشاہ کے قوانین ہیں، جو احکامات ہیں، یہ فرض ہیں، یہ نفل نہیں ہے، یہ تمہاری چوائس نہیں ہے کہ تمہارا جتنا دل کرے اتنا اس میں سے اٹھا لو۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان الفاظ سے، اس حکم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نافرمانی کے بڑے سخت نتائج مرتب ہوں گے، کہ تم سبق لو۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو وارننگ بھی ہوتی ہے، الرٹ بھی کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو آگے الفاظ ہیں وہ کتنی زیادہ امپورٹنس، کتنے وزن کے حامل ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آج جو ہے وہ حجاب کا دور ممکن نہیں ہے، آج جو ہے وہ زنا کی روک تھام ممکن نہیں ہے، اب تو سوسائٹی ایک ٹرینڈ پہ چل پڑی ہے، اسلام بڑا سخت ہے، پرانے زمانے کا مذہب ہے، اب تو یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے جو کہہ دیا ہے وہ اٹل ہے، اور یہ پورے کا پورا تم پر واضح جو آیات نازل کی ہیں یہ تم پر فرض ہیں کہ تم سب نے ان کو نبھانا ہے۔ حیا جو ہے وہ انسان کی فطرت میں تب سے گون دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے اس کو پیدا فرمایا۔ ہم حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب ان کے واقعات اور ان کا قصہ پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، تو جب ان کو ضرورت پڑ گئی تھی لباس کی تو ان کو کچھ نہ سمجھ آئے تو انہوں نے جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانکنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے ان کو کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی، کوئی وہاں پہ اشتہار نہیں چلا تھا کہ تمہیں اب لباس کی ضرورت ہے، یہ ان کی فطرت میں خود بخود موجود تھا، ان کو خود اندازہ ہو گیا تھا۔ تو ہم انہی کی نسل ہیں، ہم انہی کی اولاد ہیں، اور انسان میں اور جانور میں فرق کرنے والی بہت بڑی چیز، بہت بنیادی چیز جو ہے وہ خود حیا ہے۔ انسان کی جو حیوانی جبلت ہے، جو اس کے اندر وحشی پن ہے، اس کو روکنے والی جو چیز ہے وہ حیا ہی ہے، جو اس کو جانوروں کی زندگی سے الگ کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ابتدائی آیت میں فرما رہا ہے کہ تم میری آیت کو صاف صاف پڑھو، ان کا مذاق مت اڑاؤ، اور اے انسان یہ تمہارے بادشاہ کا حکم ہے، اس کو صرف تم نے سننے کی غرض سے نہیں سننا ہے، تم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگلی جو آیت ہے یہیں سے جو ہے وہ احکامات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو اگلی آیت ہے یہ حد پنشمنٹ کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 2، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ یہ جو آیت ہے اس پہ انسانوں نے، دنیا کے غیر مسلموں نے اور مسلمانوں نے بھی اس قدر زیادہ پروپیگنڈا کیا، اس قدر زیادہ اس کے خلاف کیمپینز چلائیں، اور یہیں سے جو ہے وہ، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرما دیا کہ میرے حکم میں سننا اور عمل کرنا لازم ہے، دوسری ہی آیت میں حکم آ جاتا ہے
تو اس سے ہمیں گریوٹی، اس کی اہمیت، اس کے وزن کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوائسیز نہیں دی تھیں اور یہ لازم تھا کہ انسان اس پہ عمل کرے اگر انسان سمجھتا کہ یہ میرے فائدے کے لیے ہے. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام ظالم ہے، ٹھیک ہے جی، مارتا ہے اور ہر وقت جو ہے وہ پیٹنے کی اور اس طرح کی بات کرتا ہے. اس آیت کی تشریح میں ہم آگے دیکھتے جائیں گے کہ ایسے احکامات جو تھے ان کا نفاذ کیوں ضروری تھا اور احکام اصل میں ہیں کیا. ٹھیک ہے، جو ہم ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ جو اس کے خلاف چیزیں دیکھتے ہیں اور جو غلط ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ بالکل بھی حقیقت سے منسلک نہیں ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو زنا کو روکنے کے بارے میں جو پہلا حکم تھا وہ سورۃ النساء آیت نمبر 15-16 میں آ چکا تھا. سورۃ النور جو ہے وہ مدنی دور میں تقریباً 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے. تو پہلے سے مسلمانوں کی ذہن سازی شروع ہو چکی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اسلامی شریعت میں زنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبائر میں سے ہے، اور عقل بھی مانتی ہے اور معاشرہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جو اس کے نتائج ہیں وہ ناقابل قبول ہوتے ہیں، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی. کچھ انسانوں نے یہ بھی پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو دنیا کا سب سے پرانا پیشہ ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سب سے پرانا پیشہ جو مسلمانوں کا تھا وہ غلہ بانی تھا یا کھیتی باڑی تھا، اور شروع انسانیت سے یہودی مذاہب ہوں، ابراہیمی مذاہب ہوں، عیسائیت ہو، ہر دور میں زنا کرنے والوں کو دھتکارا جاتا تھا. عیسائیت میں تو ان کو گدھے پر بٹھا کر منہ کالا کر کے جو ہے ان پہ لیبل لگا کے پوری سوسائٹی میں پھرایا جاتا تھا. جس مذہب پہ وہ آج چل رہا ہے معاشرہ، ویسٹرن معاشرہ کہنا چاہیے یا غیر مسلم معاشرہ کہنا چاہیے، اس کا بالکل بھی ان کی کتاب یا ان کے مذہب سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج یہ بات ہے کہ انہی کی ہوئی کیمپینز اور انہی کے کیے ہوئے اشتہارات، ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے 21ویں صدی میں بے حیائی اور زنا کو نہ صرف قبولیت مل گئی ہے بلکہ اس کو پسندیدگی حاصل ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر ہونا اور بغیر شادی کے رہنا، مرد اور عورت کا پارٹنرز ہونا، اور اس کے علاوہ بھی جتنے زیادہ ہم غیر مسلم معاشرے کی بے حیائی اور فحاشی کی، ماڈرن ہونے کی جو چیزیں دیکھتے ہیں آج کل، اس کو انسان دیکھتا ہے تو اس کی دل بھی پھٹتا ہے اور دماغ بھی پھٹتا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا خاندانی نظام کیوں تباہ ہوا اور ان کے بچے کیوں بے راہ روی کا شکار ہیں. یہ سب اس زنا کے ہی نتائج ہیں. تو آج کا جو سب سے بڑا فتنہ لوگوں پر طاری ہوا ہے، جس کی ان میں ہمت نہیں ہے جس کو کہنے کی، وہ اس صورت کے احکام نافذ کرنے سے ہی معاشرہ درست ہو سکتا ہے. اسلامی معاشرہ جس وقت یہ سورۃ نور نازل ہوئی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تربیت کو تقریباً 17-18 سال ہو چکے تھے. تو اسلام جو ہے وہ اچانک بغاوت نہیں پیدا کرتا ہے، پہلے تربیت کی جاتی ہے، پہلے کردار سازی کی جاتی ہے. اسلام کا یہ مزاج بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی بھاری بھرکم بوجھ پہلے ہی دن ڈال کر جو ہے مسلمانوں پہ، ایمان لانے والوں پہ رکھ دیا جائے اور پھر ان سے کہا جائے کہ اب اس سے لڑو یا نہ لڑو، یہ تم نے اس کو ماننا ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک ہماری بھلائی چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذہن میں پہلے 17-18 سال حیا پیدا کی. اس لیے کہ جو آج ہم ویسٹرن سوسائٹی دیکھتے ہیں، جو آج ویسٹرن بھی نہیں کہنا چاہیے، غیر مسلم سوسائٹی کہنا چاہیے، کیونکہ ویسٹ میں تو بہت سے مسلمان معاشرہ بھی کافی وہاں پہ جو ہے وہ پنپ رہا ہے. تو اسلام طیب ہے اور پاک ہے اور پاکیزگی چاہتا ہے. عرب معاشرہ جو ہے وہ غلاظت سے بھرا ہوا تھا. شرک تو ان کا صرف ایک مسئلہ تھا، لیکن اس کے علاوہ جو بہت بڑا مسئلہ تھا وہ بے حیائی تھا. اور بے حیائی کے نتیجے میں نہ خاندانی نظام کی طرف توجہ تھی، کوئی نہیں پتہ چلتا تھا کہ ایک آدمی کتنی عورتوں سے تعلق رکھتا ہے، نہ مرد کو پتہ ہوتا تھا کہ میں گھر سے جاتا ہوں تو میری بیوی میرے پیچھے کیا کرتی ہے، اور یہ عام بات تھی. اور آپ سوچیں ذرا، جب ہم اگر اس وقت تصور کریں ان چیزوں کا، تو اس کا ان کی اولادوں پہ کیا اثر ہوتا ہوگا، اور ان کے نزدیک ماں اور باپ کا کیا درجہ تھا. یہ ساری تربیت ہوئی ہے پہلے 17-18 سال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خواتین سے بیعت لیتے تھے تو بیعت میں وہ یہ الفاظ کہتے تھے کہ تم زنا نہیں کرو گی.
یعنی کہ یہ اتنی عام بات تھی، یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی اس معاشرے میں، یہ عام بات تھی ان عورتوں کے لیے، یہ عام بات تھی ان مردوں کے لیے. تو وہ پہلے بیعت لیتے تھے کہ تم یہ عمل نہیں کرو گی، یعنی کہ یہ اب یہاں پر روکنا پڑے گا. تو 17-18 سال میں پھر یہ ہوا کہ زنا تقریباً بالکل مٹ گیا. جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں سورۃ النور کی تو اس وقت تک زنا ختم ہو چکا ہوا تھا، اور برس ہا برس میں کبھی ایک واقعہ کان میں پڑتا تھا، کبھی پتہ چلتا تھا کہ جی یہ ہوا. اور مدنی معاشرہ جو ہے، جو ہجرت کے بعد کا معاشرہ ہے، اس میں مسلمانوں کا معاشرہ جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عربوں میں ان کے قبائلی نظام میں غصہ کم ہو گیا، جرائم کم ہو گئے، معاشرے کو استحکام مل گیا. قتل و غارت گری، خاص طور پہ خواتین، عورتوں کے پیچھے جو ان کی لڑائیاں اور قتل و غارت گری ہوتی تھی وہ کم ہو گئی، ان کے آپس کی دشمنیاں کم ہو گئیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے وفادار ہو گئے. جو ہے ان پہ آپس میں جو شکوک و شبہات ہر وقت جنم لیتے تھے گھر کے اندر وہ ختم ہو گئے، اور خاندانی نظام، جو نئی نسل ان کی پروان چڑھ رہی تھی، اس پہ بہت پازیٹیو امپیکٹ آیا کہ ماں باپ کی عزت انہوں نے شروع کر دی بچوں نے. اور جو گھر میں بے حیائی کی گفتگو ہوتی تھی ایک دوسرے ماں باپ کے بارے میں یا کسی ہمسائے کے بارے میں یا معاشرے کے کسی اور فرد کے بارے میں، وہ ختم ہو گئی. تو اس حساب سے جب دیکھا جاتا ہے تو اسلامی حکومت کے تحت جو سزائیں ہیں وہ وحشیانہ نہیں تھیں، کیونکہ جب یہ کبائر ختم ہو چکے تھے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مناسب یہ سمجھا کہ جب یہ ختم ہو گئے تو اب یہ شروع نہ ہوں دوبارہ. یعنی کہ جو آج دور ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہیں آنا چاہیے تھا. انسان کی عزت کی حفاظت قائم کرنے کے لیے یہ احکامات نازل کیے گئے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ نقصان ہو جائے اس کے بعد اس کا ازالہ کیا جائے. یعنی کہ اگر حکومت نے کوئی بیریئرز لگائے ہوئے ہیں، کوئی سڑک بند کی ہوئی ہے، کوئی علاقہ بند کیا ہوا ہے، تو بیریئرز اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ وہ گاڑیاں، وہ لوگ جو وہاں سے گزر رہے ہیں وہ کھڈے میں نہ گریں. حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ سڑک کھلی چھوڑ دی جائے اور کھڈے میں گاڑیاں گر جائیں یا لوگ زخمی ہو جائیں اور پھر وہاں کھڈے میں جا کے ہسپتال بنا دیا جائے کہ چلو اب ان کی مرہم پٹی کر دیتے ہیں. نہ تو کسی دنیاوی حکومت کا یہ طریقہ ہے، نہ اسلامی حکومت کا یہ طریقہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کبائر ختم کروا دیے معاشرے سے تو اب یہ نظام اسلام کا نافذ ہونا ضروری تھا کہ یہ دوبارہ شروع نہ ہو، یہ برائی دوبارہ معاشرے میں نہ جنم لے. اور سزا جو ہے وہ اس قسم کی دی جائے کہ باقی تمام انسانیت کے لیے وہ ایسا سبق ہو کہ وہ اس سے باز رہیں. اس قسم کی سزا ہو کہ اس کے قریب جانے کا، ایسا عمل کرنے کے بارے میں سوچیں بھی نہ. کیونکہ یہ باتیں ہمیں آج جو ہے وہ عجیب لگتی ہیں، آج ہمیں ایب نارمل لگتی ہیں، کیونکہ نہ تو ہم اسلامی معاشرہ دنیا میں دیکھتے ہیں، نہ جو ہے اسلامی حدود کسی بھی معاشرے میں قائم کی جاتی ہے، نہ ہاتھ کٹتے ہیں، نہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ضرور یہ جو سزائیں ہیں وہ ہمیں اب دینی شروع کر دینی چاہیے. پہلے اس کے لیے معاشرے کو ترتیب دیا جاتا ہے، اور یہ جو فرض ہے یہ اسلامی حکومت کا ہوتا ہے. اگر حکومت یہ اپنے فرائض انجام نہیں دے رہی تو آف کورس اس معاشرے کی تربیت نہیں ہو رہی، آف کورس وہاں پہ زنا کی روک تھام نہیں ہو رہی. جو یہ ڈیٹرنٹ ہوتا ہے، اگر ایک کو سزا دی جاتی ہے، اگر ایک کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اگر ایک کو 100 کوڑے لگتے ہیں تو پھر آئندہ معاشرہ اس سے الرٹ ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو بلکہ پروموٹ کیا جائے، بلکہ سوشل میڈیا، موبائل، ٹی وی، ہر چیز جو ہے اسکرینز پہ 24 گھنٹے اسی قسم کی فحاشی جاری ہو اور حکومت اس کے اوپر کوئی اقدام نہ اٹھائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان حدود کے نافذ کرنے کے لیے عدل قائم ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ اسلامی حکومت کی بہت بڑی بنیاد ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ امیر کو سزا نہ دی جائے اور غریب کو سزا دی جائے. اور اس میں ہم احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بے انتہا واقعات پڑھتے ہیں، خاص طور پر وہ واقعہ جہاں پہ ایک امیر گھرانے کی عورت نے چوری کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر پیغام پہنچایا گیا تھا. تو انہوں نے بہت ناراضگی، بہت شدید خفگی کا اظہار فرمایا تھا اور کہا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا بھی کرتی ایسا، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ، تو ان کے بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا. یہ عدل تھا، یہ تھا اسلامی حکومت کا عدل کہ کسی امیر غریب میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمائی یہ بات، بار بار، کہ پچھلی امتوں کے تباہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ وہ غریبوں پر شریعت نافذ کرتی تھیں اور امیروں کو آزاد چھوڑ دیتی تھیں، جو ہمارا مسئلہ ہے، جو ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے.
تو اسلام کا جو اصل مقصد ہے وہ سزا دینا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے نظام نافذ ہو، مقصد ہے برائی سے روکا جائے، مقصد ہے کہ وہ عمل نہ ہو، ایسے فعل نہ ہو، ایسے جرائم نہ ہوں کہ یہ سخت سزائیں دینی جائیں. یہ مقصد ہے اسلام کا. جب یہ سزا دی جاتی ہے تو ہم اس کی تھوڑی سی شرائط دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کے آگے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ سزا کی گریوٹی کیا ہے اور سزا کیسے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آیت کی ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. تو شرط زنا میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ غیر شرعی طریقے سے جب نکاح کے بغیر مرد اور عورت جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں اور ان کی شرمگاہ کا استعمال ہو جاتا ہے تو پھر سزا دی جاتی ہے. اس سے پہلے درجے پہ سزا نہیں دی جاتی. اس سے پہلے کہ کسی درجے پہ جو زنا ہوتا ہے، آنکھ کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا، اس پہ سزا نہیں دی جاتی. پھر شرط یہ ہے کہ 4 عینی گواہ اس عمل کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھیں. اب یہ سزا اور مشکل ہو گئی. ظاہری بات ہے اس طرح کے جو اس طرح کی جرائم ہیں، جو اس طرح کی فضولیات فحاشی ہے، وہ سر عام پبلک پلیسز میں تو نہیں ہوتی. اور استغفر اللہ بہت کم اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بھی 2 افراد جو ہیں وہ یہ عمل کریں اور وہ اس میں وٹنس بنائیں کسی کو یا 4 گواہ. تو یہ سزا پھر اور مشکل ہو گئی. یعنی کہ اتنا آسان تو نہیں ہے ہر کسی انسان کو اٹھا کے سزا دینا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں عورتوں کو شاہد نہیں بنایا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں زیادہ تر خواتین رہتی ہیں. تو خواتین کے لیے اس طرح کے جرائم دیکھنا یا ان کا پالا پڑنا اس طرح کے واقعات سے، یا ان کو معلوم ہونا اور پتہ چل جانا زیادہ آسان ہے. اس لیے خواتین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایگزیمپٹ کر دیا، ان کے لیے آسانی کر دی کہ ان تک یہ بات نہ آئے، ان کو اس میں گواہ نہ بننا پڑے. مرد کیونکہ عموماً گھروں کے اندر نہیں رہتے، بند کمروں میں نہیں رہتے، باہر پائے جاتے ہیں، تو شاہد ہونا مشکل ہے. تو سزا پھر کم دی جائے گی، ظاہری بات ہے. پھر یہ ہے کہ یہ سزا نافذ کرنے کے لیے معاملہ گواہوں کے ساتھ عدالت میں جائے گا. سر عام سڑک پہ کھڑے ہو کے فیصلے نہیں کیے جائیں گے، کسی جرگے کے ذریعے فیصلے نہیں کیے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو عربوں کا قبائلی نظام تھا، اس سے بڑا قبائلی نظام کسی ملک میں نہیں ہے، نہ تھا نہ رہا ہے. کہ ہم یہ کہیں کہ جی جرگہ خود فیصلہ کر لے گا یا محلے کی پنچایت لگے گی وہ خود فیصلہ کر لے گی، بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے. عدالت میں بات جائے گی، وہاں جرم پیش ہوگا، وہاں 4 عینی گواہ خود اپنی گواہی دیں گے، پھر یہ سزا نافذ ہوگی. تو مزید مشکل ہو گیا سزا دینا. ٹھیک ہے نا، ہم صرف یہ نہیں، ہم بس یہ سنتے ہیں جی اسلام میں کوڑوں کی سزا ہے، بس اس کے علاوہ نہ ہمیں اس کے آگے کی بات پتہ ہوتی ہے، نہ ہمیں اس کے پیچھے کی بات پتہ ہوتی ہے. پھر یہ شرائط ہیں کہ جو اس زنا میں ملوث ہوئے ہیں وہ عاقل ہوں، ٹھیک ہے، نشے کی حالت میں نہ ہوں، مجنون نہ ہوں، بالغ ہوں، ٹھیک ہے، اور قادر ہو، یعنی کہ قدرت اپنے اختیار کے ساتھ، استغفر اللہ خدا نخواستہ کسی پر زور زبردستی نہیں کی گئی، مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے، کچھ پلایا کھلایا نہیں گیا تھا، وہ اس سزا میں نہیں شمار ہوتے ہیں. لیکن مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، مسلم معاشرے میں اگر یہ کام ہوا ہے اور غیر شادی شدہ ہو تو اس پر یہ حد نافذ ہوتی ہے. اس ضمن میں ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پچھلے مذاہب نے اور پچھلے معاشروں نے کس طرح اس فحاشی کو پروموٹ کیا اور کس طرح اس میں لوگوں کو کھلی چھٹی دی. تو سیرت سے ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ذکر کیا کہ ان کے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تم تورات میں رجم کے بارے میں کیا پاتے ہو؟ ٹھیک ہے، اب رجم یہ ایک نیا لفظ ہے جو ہمیں ابھی اس آیت میں نہیں ملا ہے. تو اس ہماری جو آیت ہے قرآن کریم کی آیت نمبر 2 سورہ نور کی، اس میں 100 کوڑوں کا ذکر ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ غیر شادی شدہ زانی زانیہ کے لیے ہے. جو شادی شدہ مرد اور عورت اس کام میں ملوث ہوتے ہیں ان کی سزا زیادہ سخت ہے، ان کی سزا رجم ہے. اب اس پہ جو ہے وہ پبلک پروپیگنڈا کرتی ہے کہ جی یہ قرآن میں تو یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوئے، صرف 100 کوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں پہ یہ بات واضح کرنی ضروری ہے. علماء یہ فرماتے ہیں، اصول یہ ہے کہ ابراہیمی مذاہب میں جو اسلام سے پہلے شریعت آئی ہے، یعنی کہ تورات کی شریعت، توریت کی جو آئی ہے، جن سزاؤں کو اسلام نے منسوخ نہیں کیا، جن کو منسوخ نہیں کیا، وہ احکامات قابل عمل اور قابل نافذ ہیں.
وہ نافذ ہوں گے ایز اٹ از، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم میں منسوخ نہیں کیا۔ تو جو رجم کا قانون ہے وہ اسی قانون کے تحت آتا ہے، کیونکہ ہمارے جو ایمان مفصل ایمان مجمل ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم پچھلی کتابوں پہ ایمان لاؤ گے۔ تو ہم واقعے کی طرف آتے ہیں دوبارہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر یہودیوں نے کہا کہ ہم ان کو ذلیل کرتے ہیں، انہیں کوڑے مارتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی سزائیں دیتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور وہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، اور بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت سے نوازا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تورات میں یقیناً رجم موجود ہے۔ چنانچہ وہ تورات لے کر آئے، اس کو کھولا گیا، مگر اس میں سے ایک شخص نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب ہمیں یہ سچویشن سمجھ آ رہی ہے نا کہ آج ہم کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ جتنی ہمیں بات چاہیے ہوتی ہے ہم اتنی اٹھا لیتے ہیں، اور جو ہمیں لگتا ہے قابل عمل نہیں ہے اس پہ ہم ہاتھ رکھ دیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اس کو ہم پردے میں پیچھے کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو دس از ناٹ پاسبل، یہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ یہی بالکل یہی انہوں نے کیا۔ تو رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ دیا اور پہلے اور بعد والی آیت پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دی، اور ظاہر ہے وہ ان کی اپنی زبان میں تھی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا ہاتھ ہٹا، اس پر رجم کی سزا موجود ہے۔ تو وہ شرمندہ ہو گیا، اور وہ یہودی کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی اس میں رجم کی آیت موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں مرد اور عورت کے بارے میں سنگساری کا حکم دیا۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جی شادی شدہ مسلمان مرد اور عورت پر کون سی سزا جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے۔ 17-18 سال گزر چکے تھے، جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تقریباً گواہیوں پر 100 کوڑے کی سزا نہیں دی گئی۔ جو بھی سزا دی گئی ہے کوڑوں کی، وہ خود اعتراف جرم افراد نے کیا، معاشرے کے افراد نے خود آ کے اپنے آپ کو پیش کیا، شادی شدہ تھے، غیر شادی شدہ تھے، مسلمان تھے، یہود تھے، جو بھی تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سزا دیتے تھے، اور بہت دکھی ہوتے تھے اور بہت تکلیف محسوس کرتے تھے اس بارے میں کہ یہ جو حدود ہیں یہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے تم لوگوں نے خود کیوں نہیں حل کر لی، یہ تم نے اپنی آئلی زندگی میں اپنے گھروں کے اندر اس معاملے کو پہلے کیوں نہیں سلجھا لیا، کیونکہ میں حکومت ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرما رواں ہے، ٹھیک ہے، ان تک یہ بات پہنچے تو وہ تو اس کو ایسے نہیں جانے دے سکتے تھے۔ اور اس معاشرے میں جو ہے وہ احساس ذمہ داری اور آخرت کا خوف اس قدر زیادہ تھا کہ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں حد جاری ہو گئی ہے اور یہاں دنیا میں ہم نے شرمندگی اٹھا لی ہے انسانوں کے سامنے، تو ہمیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ اور یہی اصول ہے اسلامی شریعت کا کہ دنیا میں سزا دے دی جاتی ہے، حد جاری ہو جاتی ہے۔ حد کا مطلب جو اسلامی شریعت میں طے قوانین ہیں اس کے مطابق پوری سزا اگر اس کو دے دی جاتی ہے، وہ اس کو بھگت لیتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو پھر میزان میں سے نکال دیتا ہے، اس کو پھر دوبارہ وہاں اوپر جا کے سزا وہ نہیں لینی ہوتی۔ یہ ہم نے شرائط زنا دیکھی ہیں کہ کس صورت میں یہ سزا دی جاتی ہے، اور کتنا مشکل ہے اس سزا کے انجام تک پہنچنا، وہ گواہ لانا، وہ صورتحال پیدا کرنا، سارا کچھ۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک آدھی ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ کوڑا ہے اور اس کے آگے لوہے کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، کسی جیل کی ویڈیو تھی اور اس طرح۔ تو پھر ہم نے اپنی استاذہ سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے اسپیسیفائی کیا ہے کوڑا اور کوڑے مارنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی کہ کسی جاہل کے ہاتھ میں رسیاں اور کانٹے اور چھریاں پکڑا کر کوڑے نہیں مارے جاتے ہیں، کیونکہ سزا کا مقصد جان لینا نہیں ہے۔ تو آپ لوگ اس بات کو کلیئر کریں۔ تو بڑی حیرت ہوئی مجھے یہ سن کے، اور یہ میں نے ضروری سمجھا کہ بالکل یہ بات تو ضرور ڈسکس کرنی چاہیے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نیتا جلدا، اور جو جلد لفظ ہے وہ سکن سے بنا ہے، سکن یعنی کہ لیدر، نیتا کا مطلب ہے 100۔ تو جلاد لفظ جو ہے وہ بھی اس سے بنا ہے کہ جو یہ سزا دے گا وہ جلاد ہوگا، لیکن اردو لغت میں جلاد کا لفظ اس قدر خوفناک ہو گیا ہوا ہے کہ جیسے اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہوگا اور وہ دور سے بھاگتا ہوا آئے گا، اور وہ پتہ نہیں کیسا جابر ظالم انسان ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سزائیں خود اپنے زمانے میں دیں، ان سے ہمیں کچھ اور ہی سمجھ آتی ہے۔
اور ان سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ کوڑا جو ہے وہ چمڑے کا ہوگا صرف، نہ سخت ہوگا نہ نرم ہوگا، نہ اس پہ کوئی کیل کانٹے ہوں گے، نہ اس میں رسیاں ہوں گی، نہ اس کی شاخیں ہوں گی۔ کوئی جابر جاہل انسان یہ سزا نہیں دے گا، بلکہ اسلامی تعلیمات کا عالم یا فقیہ جو ہے وہ صرف یہ سزا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوڑے لگوایا کرتے تھے۔ کتنے معتبر شخصیت ہیں جن سے، تاکہ ان کو پتہ ہو، ان کو ہی معلوم تھا کہ احکام شریعت کیا ہے۔ پھر یہ آتا ہے حکم کہ اتنا ہاتھ اٹھایا جائے گا کہ بغل نہ کھلے، یعنی کہ اگر ہم اپنا ہاتھ پوری طاقت سے اٹھائیں اور خدا نہ خواستہ کسی بچے کو مارنے کے لیے یا کسی چیز کو جھاڑنے یا کچھ بھی کرنے کے لیے، تو جب آپ ہاتھ زیادہ اونچا اٹھاتے ہیں تو زور زیادہ لگتا ہے، ظاہری بات ہے۔ تو اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ بغل بھی نہ کھلے۔ تو ہم خود سوچیں کہ بغل جب نہیں انسان کی کھلتی تو کتنی کم طاقت رہ جاتی ہے ہاتھ کے اندر۔ اور چہرے پر یا جسم کے کسی نازک حصے پر نہیں مارا جائے گا۔ کوڑے کا اثر صرف اور صرف جلد تک رہے گا، نہ گوشت تک جائے گا، نہ ہڈی تک جائے گا، اور نہ ہی خون نکلے۔ یہ دیکھیں، یہ کتنی اسپیسیفیکیشن ہے، کتنی ڈیٹیل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھائی۔ مجرم جو ہے وہ پورے کپڑے پہنے ہوئے ہوگا، کسی طریقے سے بھی برہنہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ سخت گرمی میں یہ سزا دو اور نہ ہی سخت سردی میں یہ سزا دو، کہ مجرم کو جو ہے جتنی اس کو تکلیف پہنچنی ہے اس سے زیادہ تکلیف اس کو نہ دی جائے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی صحت کی وجہ سے یا عمر کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے اکٹھے 100 کوڑے برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر تم اس کو تھوڑے تھوڑے کر کے مارو۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قانون کا تقاضا پورا کرنے کے لیے یہ فرمایا ہے کہ تم ان پہ ترس مت کھاؤ، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ حکومت یا افراد اتنے نرم دل ہو جائیں کہ ان کی نرمی کی باعث پھر کیا ہو، وہ پھر زنا عام ہو جائے، وہ پھر فحاشی پھیلتی جائے، کیونکہ سزا سخت لگ رہی تھی نا حکومت کو، معاشرے کے لوگوں کو سزا سخت لگ رہی تھی۔ تو پھر کیا نتیجہ ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا جو ہم 1450 سال کے بعد آج اپنے معاشرے کی مثال دینی پہلی ضروری اس لیے ہے کہ ہم تو نام کے مسلمان معاشرے میں بیٹھے ہوئے نا، تو پھر یہ نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں فرمایا کہ ایک مومنہ کا جو گروہ ہے وہ عبرت کے لیے وہاں موجود ہو اور اس کو دیکھے، اس کی ویڈیوز نہ بنائے، اس کا تماشا نہ بنائے، ان لوگوں کا مذاق یا تحقیر نہ کرے، بلکہ اس سے عبرت حاصل کرے، اور وہ جو عبرت حاصل کرے وہ اپنے ہر جاننے ملنے والے کو پھر نشر کرے، بتائے اس کو کہ یہ فلاں کا انجام ہے، یہ اس عمل کا، یہ اس جرم کا یہ انجام ہے۔ تو پھر معاشرہ باز آتا ہے نا، پھر جوان ہوں، بوڑھے ہوں، جو بھی جس بھی طبقے کے لوگ ہیں جو بھی اس میں ملوث ہیں، وہ پھر باز آتے ہیں، پھر کیوں نہیں باز آتے؟ تو دیکھیے کس طرح پھر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں جب ہم کسی آیت کی تشریح تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا تھا، اور یہ حکم کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اور حکم کو نافذ کرنے کی اصل طریقہ کیا ہے شریعت میں۔ صرف سنی سنائی باتوں پہ ہمیں نہیں چلتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 2 ہماری مکمل ہوتی ہے، آیت نمبر 3 پڑھ لیتے ہیں۔ الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کا جو دنیا میں پہلا رشتہ بنایا تھا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا، وہ نکاح کا رشتہ تھا، اور اس رشتے کا جو مقصد اولین تھا وہ یہ تھا کہ انسان ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، راحت محسوس کریں۔ تو ایک دوسرے سے راحت اور جو ہے سکون تبھی ملتا ہے جب ماحول پاکیزہ ہو، جب ایک دوسرے کا رشتہ جو ہے وہ پاکیزہ ہو۔ تو اس آیت کا مفہوم مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس میں حکم نہیں دیا جا رہا ہے، اصولاً اس میں حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ جو زانی مرد ہے وہ زانی عورت ڈھونڈے اور اس سے نکاح کرے، اس میں عمومی رجحان بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ امر نہیں ہے، یہ دلی رجحان ہے اور ایک عام مشاہدہ ہے کہ جب کوئی مرد بدکار ہوتا ہے خدا نخواستہ، اور وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ جو اس کی بیوی ہے وہ نیکوکار ہو اور اس کو روکے،
یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں جا کے کسی زانی عورت سے نکاح کرے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی ایسی ہو جو اس کو بدکاری کے کاموں سے یا چھپی دوستیاں رکھنے سے یا اس طرح کے اعمال کرنے سے روکے۔ ایک یہ کانسیپٹ، اور ایک یہ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی عورت اس طرح کے چال چلن کی ہے تو وہ بھی یہ نہیں چاہتی ہے، اس کا یہ دل نہیں چاہتا یا رجحان نہیں ہوتا کہ جو اس کا شوہر ہے وہ اس کو اس قسم کے کاموں سے، باہر جانے سے، چھپی دوستیاں رکھنے سے، سر عام مردوں کے ساتھ پھرنے سے روکے۔ یہ اس رجحان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مشورہ بھی ہے رب کریم کی طرف سے کہ جو شریف مرد ہیں وہ شریف عورتوں سے شادی کریں۔ یعنی کہ یہ محذوف جملہ ہے، اس کو پڑھنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو شریف مرد ہے وہ کیا ڈھونڈے اپنی ساتھی، وہ شریف عورت ڈھونڈے اپنی ساتھی، ٹھیک ہے نا۔ آج کے بچوں کو تو یہ بات سمجھانی بہت ضروری ہے کہ جب آپ اپنی کوئی ساتھی ڈھونڈتے ہیں تو پھر آپ ماڈرنزم اور ترقی اور بے حیائی سے امپریس ہونے کی بجائے یہ دیکھیں کہ آپ کا اللہ آپ کو کیا سمجھا رہا ہے، کہ آپ شریف لڑکی ڈھونڈیں، شریف عورت ڈھونڈیں، اور جو سب سے اول چیز اس کی دیکھنے والی ہے وہ ہے اس کا ایمان، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مشورہ ہے، اور یہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ حرم ذالک، یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کو حرام کر دیا گیا ہے۔ ایک تو مومنوں کو پہلے حرام کیا گیا تھا کہ آپ نے مشرکہ سے شادی نہیں کرنی ہے، تو یہاں پر پھر یہ ذالکہ کا مطلب ہے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ مومنوں تم پھر زانی مرد یا زانی عورت سے شادی مت کرو، کیوں؟ کیونکہ پھر تمہارا خاندانی نظام تباہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر اخلاقی تعلیم دے دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ تمہارا رب تم سے یہ چاہتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم ہمیں اس طرح سمجھ آتا ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اور اگلی آیت جو ہے وہ پہلے ہم نے حد زنا دیکھی تھی، اب یہ دوسری حد پنشمنٹ ہے اس صورت کی، اور یہ حد قذف ہے۔ آیت نمبر 4 اس طرح سے ہے، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، یعنی کہ جھوٹا الزام لگائیں، پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے سزا کا ایک پہلو دیکھا نا، ہمیں لگا کہ سزا بڑی سخت ہے، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پروٹیکشن دے رہا ہے ان مرد اور عورتوں کو جن پر غلط بہتان لگایا جاتا ہے، جن پر جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں، اور انسان کی ایک زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ان کی پوری زندگی تباہ کر دیتا ہے، خاص طور پہ بچیوں کی خدا نخواستہ اگر ان پر اس قسم کی فحاشی کا کوئی الزام لگ جائے تو ان کی تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے، سائیکلوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ بچے بچیاں خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ تو اس کی روک تھام کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرا نظام لگایا، حد قذف لگائی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ محسنات پر تہمت لگانے کے بارے میں، محسنات لفظ کو اگر ہم سمجھے تو محسنات سے مراد ہے پاک دامن شریف مسلمان عورتیں، با کردار مسلمان عورتیں، ان پر تہمت لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ خدا نخواستہ زانیہ، عیاش، بازاری عورت کی پہ تہمت لگانے کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ کردار ہے معاشرے کا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب محسنات کی بات ہے تو اگر مرد یہ کہیں کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نہیں پروٹیکشن دے رہے، تو محسنات پہ کردار پہ اگر کوئی نام لگے گا تو ظاہر ہے کسی مرد کے نام سے جوڑا جائے گا اس کا نام، تو آٹومیٹیکلی اگر عورت کو پروٹیکشن مل رہی ہے کہ اس پہ بہتان نہ لگاؤ تو مرد کو خود بخود ساتھ ہی پروٹیکشن مل رہی ہے کہ تم اس کے ساتھ ظاہر ہے کسی مرد کا نام ہی جوڑو گے تو تم یہ بہتان، یہ جھوٹا الزام تم نہیں لگا سکتے۔ لیکن معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو عورتوں کو جو ذہنی اذیت پہنچتی ہے وہ مردوں سے بہرحال زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا جی، کیا ہے یہ حد قذف؟ حد قذف کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص الزام لگائے یا لگائیں ان کو چاہیے کہ زنا سچا تھا یا جھوٹا وہ اپنے ساتھ 4 گواہ لے کر آئیں، ٹھیک ہے، وہی والی شرط جو ہم نے حد زنا میں دیکھی تھی۔ اور اگر کسی ایک نے دیکھا ہے خدا نخواستہ ایسا عمل ہوتے ہوئے اور اس کے پاس 3 گواہ نہیں ہیں تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ خاموش رہے، پھر وہ چرچا نہ کرے۔ اگر 2 نے دیکھا ہے اور ان کے پاس 2 اور گواہ نہیں ہیں تو وہ خاموش رہے، اور پھر اگر 3 یا اس سے زیادہ افراد نے دیکھا ہے تو پھر قانون ان کے پاس نہیں ہے، پھر وہ کیا کریں گے؟ عدالت میں جائیں گے، اسلامی حکومت کے پاس جائیں گے، وہ اپنا معاملہ ان کے سامنے پیش کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ جی یہ 4 گواہ ہیں، پھر اس جو بھی مجرمین ہیں ان کے اوپر حد زنا لگے گی، اور اگر یہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں
تو دیکھیں زبان کی بد احتیاطی انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے. یہ کتنی عام سی بات ہے، یہ جو ہم استغفر اللہ سوشل میڈیا پہ خبریں دیکھتے ہیں، کسی کا نام کسی کے ساتھ جوڑ دیا گیا، جس مرضی رتبے کا انسان ہو، عورت ہو مرد ہو، سیاست سے تعلق رکھتا ہے، شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جو بھی ہے، انسان تو ہے، آپ کے معاشرے کا حصہ تو ہے. اتنی عام بات ہے کہ خاندان کی خواتین اور مرد بھی اتنے آرام سے کسی بھی بچے یا بچی کو کہیں سے گزرتا ہوا دیکھتے ہیں، نہ اپنی آنکھ سے کچھ دیکھا نہ کان سے کچھ سنا، اور منہ کھول کے آرام سے اپنی پارٹیوں میں اپنی مجلسوں میں بات کر دیتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے اس کا تو فلانے کے ساتھ افیئر ہے، مجھے لگتا ہے. یہ جو مجھے لگتا ہے نا، اس کے اوپر یہ حد قذف اللہ سبحانہ تعالیٰ لاگو کر رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی زبان کا اتنا احتیاط کرو ورنہ تم 80 کوڑوں کے مستحق ہو کے. یہ فرما رہا ہے اتنی باریکی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے معاشرے میں سے جرم کی روک تھام فرما رہا ہے، ویسے ہماری زبانوں کو بھی لگام دے رہا ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ جرم کا چرچا بھی ہو. اگر کسی ایک شخص کے علم میں یہ بات آئی ہے تو پھر وہ اپنے طور پہ اس کو روکنے کی اور منع کرنے کی اور اس کو کلا کما کرنے کی کوشش کرے، اس کا چرچا نہ کرے. زنا کا چرچا خدا نہ خواستہ جب بھی ہو اس کے ساتھ سزا جڑی ہوئی ہو تو بہتان لگانے والے بھی الرٹ ہو جائیں کہ حد قذف اللہ سبحانہ تعالیٰ لگا رہا ہے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اور وہ نمبر 2 مردود الشہادہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے کسی بھی عدالت میں اس کی کبھی کوئی گواہی قبول نہیں ہوگی. اتنی بڑی لعنت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور پھر وہ فاسق ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے گنہگار کنسیڈر کر دیا جائے گا معاشرے میں. ٹھیک ہے، اتنی سخت یہ باتیں ہیں کہ جب ہم ان آیات کی تفسیر پڑھتے ہیں تو انسان کا دل 1 منٹ کے لیے ہل جاتا ہے. اور ضرور جب بھی اس طرح کی آیات پڑھیں تو اپنے اعمال پہ نظر ڈال لینی چاہیے اور اپنے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ یا اللہ میں نے اگر خدا نہ خواستہ کسی کا دل دکھایا ہے یا میری زبان سے کبھی ایسے الفاظ نکلے ہیں تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم خدا نہ خواستہ اس طرح کی حدود کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو وہ لوگ فاسق قرار دیے جاتے ہیں. اب اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے سوائے کن لوگوں کے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 4 ہم نے کر لی نا حد قذف. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایکسیپشن کیا ہے، کن لوگوں کے، سوائے کن لوگوں کے. آیت نمبر 5 اس طرح سے ہے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم. سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کریں تو اللہ ضرور ان کے حق میں غفور رحیم ہے. یعنی اگر بہتان لگانے والا توبہ کرے، اپنے کردار کو بہتر کر لے تو اس کی گواہی بعد میں قبول کر لی جائے گی، لیکن حد اس پہ نافذ ہوگی، حد اس پہ جاری ہوگی. 80 کوڑے وہ ضرور بھگتے گا، اس کے بعد پھر وہ توبہ کرے گا، اس سے پہلے اس کو توبہ کی اجازت نہیں ہے. یعنی کہ کسی کو اس نے زنا میں ملوث دیکھ لیا تھا اور بے حیائی اس نے دیکھ لی تھی اور وہ پھر اس نے اس کا چرچا کیا تو اس کو 80 کوڑے لگے، بعد میں اس نے سزا بھگتی، اس نے پھر اپنے اعمال بہتر کیے، اس نے توبہ طائب ہوا، اللہ تعالیٰ کے آگے گر گرایا اور پھر معاشرے کے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اس نے توبہ کی ہے، تو پھر اس کا نام مردود الشہادہ میں سے نکالا جاتا ہے. باقی فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار کے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے. تو یہاں تک ہماری آیت نمبر 5 مکمل ہو جاتی ہے، آدھا رکوع ہو جاتا ہے. ہم نے 2 سخت قوانین جو ہیں وہ پڑھ لیے، حد زنا اور حد قذف. اب آگے جو 4 آیات ہیں 6، 7، 8، 9، 10، اس میں جو شادی شدہ مرد اور عورت ہیں ان کا معاملہ بیان ہو رہا ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر جیسے ایک شوہر نے اپنی بیوی کو خدا نہ خواستہ گھر میں زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو کیا وہ 4 گواہ لے کر آئے کہ میری بیوی یہ حرکت کری ہے تو تم یہ دیکھو تو پھر میں عدالت میں لے کے جاؤں. میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ سب سے افضل، سب سے پہلا رشتہ انسانیت کا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسٹرا پروٹیکشنز بھی دی ہیں اور اس کے لیے جو معاملات ہیں دین کے وہ بہت سینسٹیو ہیں. جتنے حقوق میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے لیے بار بار قرآن پاک میں نازل فرمائے گئے ہیں، اتنے کم ہی کسی رشتے کے بارے میں فرمائے گئے ہیں. تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شادی شدہ مرد اور عورت کے معاملے میں کیا فرماتا ہے. اب میں آیت 6 اور 7 اکٹھی آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. آیت نمبر 6 ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین.
اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی دوسرے گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ جو ہے اس کو قانون لیان کہتے ہیں، لعنت کے لفظ سے نکلا ہے، اس کو قانون لیان کہتے ہیں کیونکہ یہ بالکل میاں بیوی کا ذاتی معاملہ ہے، اور اس کے اوپر گواہ لانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، وہ ممکن نہیں تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جب آیت نمبر 2 جہاں پہ ہم نے حد زنا کا قانون پڑھا تھا وہ سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور ایک فرضی سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اپنی بیوی کے ساتھ میں کسی آدمی کو پاؤں تو کیا 4 گواہ لانے کی مہلت دوں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حکومت ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس طرح کے کافی سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہیں وہ اس قدر سختی کے ساتھ اسلام کی قوانین، قرآن کے احکامات پہ عمل کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی خود پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ انہوں نے اپنی جانوں پہ اتنی سختی کر لی ہے، میں اس کا کیا کروں۔ اس طرح کے جو بہت سوالات آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بہت ناگوار گزرے، میاں بیوی کے رشتے کو اس طرح اچھالنا ان کو بہت تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہم افتح، اللہم افتح، اللہم افتح، کہ اے اللہ تو اس معاملے کو کھول دے، اے اللہ تو اس معاملے کو کھول دے، اے اللہ تو اس معاملے کو کھول دے۔ تو پھر جو ہے یہ آیات نازل ہوئی، آیت نمبر 6 اور 7 کہ 4 گواہوں کی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا رکھ دی، شرط یہ رکھ دی کہ وہ شخص جو ہے وہ خود 4 قسمیں کھائے گا، یعنی کہ کسی مرد یا کسی بیوی کی بھی انفیکٹ یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کا میاں یا اس کی بیوی اس قسم کی حرکت کر رہی ہو تو پھر وہ جا کے 4 گواہ لے کر آئے اور ان کو یہ دکھائے، یہ کسی کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس غیرت پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس انسان کو اختیار دیا کہ وہ 4 قسمیں کھائے گا، اور پھر 5ویں بار وہ خود پر لعنت بھیجے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت خود پر بھیجنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو شوہر یا بیوی جو ہے وہ کسی ہلکے پھلکے معاملے میں ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم نے زبان کے بہتان لگانے کی بات کی تھی پچھلی آیت میں، تو شوہر اور بیوی بھی خدا نہ خواستہ لڑائی جھگڑے یا فساد یا کسی قسم کی غلط فہمی میں جو ہے وہ اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دی ہے، اور کیا تربیت ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ مرد کی کیا تربیت ہو رہی ہے کہ تم قوام ہو صحیح، لیکن تم حوصلے سے کام لو اور تم عقل سے کام لو۔ تمہیں اختیار وہ نہیں دیا گیا جو اسلامی حکومت کا اختیار ہے، تم اپنی خالہ، بھانجی، ماں، بہن، بیٹی، بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تم اٹھ کے جا کے بندوق لے کے اس کا قتل نہیں کر سکتے، تم چھری لے کے اس کا گلا نہیں کاٹ سکتے۔ کیا ہے تمہارا اختیار؟ تم عدالت کے پاس جاؤ، تم حکومت کے پاس جاؤ، تم اللہ کے دربار میں اپنا معاملہ رکھو، وہاں تم 4 قسمیں کھاؤ اور خود پر لعنت بھیجو، کیونکہ جب تم نے یہ معاملہ دیکھ لیا ہے تو اب تم اپنی بیوی، اپنی بہن، بیٹی جس کے بارے میں بھی تم یہ بات کر رہے ہو، پھر تم اب اس کے ساتھ رہ تو نہیں سکتے نا۔ تو اس قسم کی بہتان بازی پر میاں بیوی پہلے سوچ لیں کہ ہمارا اب اگلا قدم کیا ہوگا، اب ہمارا آگے معاملہ کیا ہوگا۔ تو انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیلف کنٹرول سکھا رہا ہے، غصے میں آپے سے باہر نہ ہو اور کلہاڑیاں لے کر بھاگنا نہ شروع کر دو ایک دوسرے کے پیچھے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 8، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اب یہ جو ہے یہ دوسری پارٹی کی بات ہے جس پر الزام لگایا گیا ہے، یعنی کہ اگر شوہر نے بیوی پر الزام لگایا ہے تو بیوی یہ کرے گی، اور اگر بیوی نے شوہر پہ الزام لگایا ہے تو یہ آیات دونوں جو ہیں یہ ان کے لیے آتی ہیں۔ کیا ترجمہ ہے آیات کا؟ اور وہ اپنے اوپر سے عذاب ہٹوا دے گی کہ وہ گواہی دے اللہ کی 4 دفعہ، قسم کھائے کہ بے شک وہ یعنی میرا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ وہ کہے گی بے شک اللہ کا غضب میرے اوپر اگر یہ سچوں میں سے ہے۔ یعنی کہ ایک پارٹی کی بات کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی چیپٹر کلوز نہیں کر دیتے۔ آپ دیکھیے
کہ مرد کو یا الزام لگانے والے کو سیلف کنٹرول سکھایا ہے اور اس کو اختیار دیا ہے کہ تم 4 قسمیں کھاؤ اور 5ویں قسم میں خود پر لعنت بھیجو، کہ تمہیں پتہ ہو کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سلوک کریں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ شوہر والی آیات میں، الزام لگانے والی آیت میں لعنت کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت تو جو اس کو ٹھکرا رہا ہے، جو اس الزام کو، یعنی کہ الزام یا تو سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا الزام، صحیح ہے؟ تو اگر سچا ہوگا تو جو الزام لگانے والا ہے اس پر تو لعنت نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ٹھکرا رہا ہے الزام کو وہ اللہ کا غضب للکار رہا ہے۔ اتنا سخت لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت میں بیوی کے لیے یا دوسری پارٹی کے لیے کہ مجھ پر پھر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہے، صحیح ہے نا؟ تو پھر یا تو وہ سچا ہوگا یا دوسری پارٹی سچی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ اس سے پھر اب یہ اگر اس طرح کی سٹیج آ جاتی ہے تو پھر عزت کا، اعتماد کا جو معاملہ ہے وہ ان 4 گواہیوں کے بعد تو ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان کا غضب کا اور لعنت کا معاملہ کس کے دربار میں چلا جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن دنیاوی اعتبار سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ شادی یا وہ جو نکاح ہے اس کی تنسیخ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور عدالت یا تو یہ اس کو قانون لعان کہتے ہیں۔ قانون لعان کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ یا تو طلاق ہو جاتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں، یا جو قاضی وقت ہے وہ پھر تنسیخ کا حکم دے دیتا ہے۔ تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا تھا کہ ملائنہ کرنے والے، لعان کرنے والے ابد تک جمع نہیں ہو سکتے، یعنی کہ پھر ان کا ابد تک نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا، وہ پھر ہمیشہ کے لیے سیپریٹ ہیں۔ یہ اتنی سخت ہے، بہتان لگانا یا اس قسم کا الزام لگانے کے جو احکامات ہیں وہ اتنے سخت ہیں ہمارے دین کے اندر۔ اس میں جو قانونی اعتبار سے ڈیٹیل آتی ہے وہ یہ بھی آتی ہے کہ اگر عورت اس قسم کے معاملے کے بعد خدا نخواستہ حاملہ ہو جاتی ہے اور علیحدگی ہو گئی ہے اور شوہر جو ہے وہ اس بچے کو قبول کرنے کو اگر تیار نہیں ہے تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ تا قیامت ہمیشہ اپنی ماں کے نام سے منسوب کیا جائے گا، اس کی نسبت کسی بھی باپ سے نہیں ہوگی، اور جس شوہر کے ساتھ وہ رہ رہی تھی اس شوہر میں سے اس کو کسی قسم کی وراثت بھی نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ الزام کوئی چھوٹا الزام نہیں ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے پھر وہ آگے اس کی اولاد بھی بھگتے گی۔ یہاں تک جو ہے وہ ہم نے اس رکوع میں آنے والے جو قوانین تھے، جو سخت قوانین تھے، ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ رکوع کی آخری آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 10، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تم کو بڑی پیچیدگیوں میں ڈال دیتا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا رحم فرمایا، عورتوں کو کس طرح حفاظت میں دیا، ان پر بہتان لگنے سے کس طرح بچایا گیا حد قذف دے کے، اور مرد کو سیلف کنٹرول سکھایا کہ تم اس کو مار نہیں سکتے، پیٹ نہیں سکتے، تم اس کے ساتھ کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ اور اسلامی حکومت کی عدالت میں جو ہے وہ یہ معاملہ لے کے جاؤ۔ یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو تمہارے معاملات جو معاشرتی اور تمہارے خاندانی معاملات وہ بگڑتے سے بگڑتے چلے جاتے، صرف شک کی وجہ سے اور زنا کا الزام لگنے کی وجہ سے پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، بچیوں کے مستقبل تباہ ہو جاتے ہیں، بچے جو ہیں وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، ایون بڑے لوگ بھی اگر خدا نخواستہ کسی مرد یا عورت پہ اس قسم کے الزام لگتے ہیں تو سوچیں نا ان کو کتنا مینٹل ٹراما ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کا، ان سارے مسائل کا کتنا اچھی طریقے سے قلع کما کر دیا ہے، اور معاشرے سے زنا اور بغیرتی کو، بے حیائی، فحاشی کو ختم کرنے کے لیے جو قانون نافذ کرنے تھے اس کو بڑی سختی سے امپلیمنٹ کروانے کے لیے ہمیں حکم دے دیا ہے۔ اور آیات کی جو ہم نے تفاسیر دیکھی ہیں ان سے ہمیں صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ حکم اصل میں ہے کیا، اور اس کو آج کے زمانے میں لوگوں نے بنا کیا دیا، اور اس کی کیا پکچر پیش کی گئی ہے اسلام کی، اور اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت جس کو ہم سمجھ سکیں بالکل بھی نہیں یا نہ سمجھ سکیں تو وہ ہمارے اوپر اصل میں کیا امپیکٹ دیتی ہے۔ ان آیات کا ہماری زندگی پہ اصل میں ہماری زبان کو بے لگام ہونے سے اور انسانی جذبات کو بے لگام ہونے سے کتنی اچھی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ روک دیا ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات کو قبول کرنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حکومت وقت کو توفیق دے کہ وہ ان احکامات کو نافذ کریں اور جاری کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اپنا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ رکوع ختم کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ہم سورۃ النور کا اگلا رکوع دیکھیں گے، آیت نمبر 11 سے ہم شروع کریں گے، اور پھر ٹائم کی مناسبت سے ہم رکوع مکمل کر لیں گے۔ ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، اس قرآن کی تفسیر کو میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ کریم، ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں باعمل مسلمان بنا۔ ہم نے جو کچھ پڑھا یا اللہ، اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت، اصحابہ اکرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات کو پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ اور بالخصوص اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان کو پیش کرتے ہیں، خصوصاً جناب مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری اس خانقاہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کی حفاظت فرما، اور اس کے روح رواں سجادہ نشین جناب حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی صاحب کے درجات بلند فرما، اور ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما، انہیں اور اس خانقاہ کو قیامت تک ہدایت کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔